السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بایولوجی کا پیپر 9 کلاس 2024 20 اہم سوالات ہیں بچوں کے لیے۔ یہ گیس پیپر تیار کیا گیا ان بچوں کے لیے جو تیاری میں تھوڑے سے ویک ہیں یا نمبر اچھے نکالنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ مکمل سلیبس ہی اہم ہوتا ہے، تقریباً پوری بکس میں سے کہیں سے بھی پیپر آ سکتا ہے، مگر یہ 20 سوال پیپر میں آئیں گے یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تقریباً 100% چانس ہے ان سوالوں کے آنے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیپٹر میں سے 2 سے 4 سوال بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن ایگزامینر ہر دفعہ وہ 2 سے 4 سوال جو ہوتے ہیں وہ پیپر میں نہیں دیتے ہیں۔ ان میں سے 1-2 سوال ہی پیپر میں دیتے ہیں، مگر اگلے سال ان کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو میں 20 اہم سوالات بتاؤں گا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سوالوں کو لکھ لیں، کاپی اور پینسل پاس رکھ لیں، یہ 20 سوالات لکھ لیں اور ان کی تیاری کر لیں۔ پیپروں میں کافی دن پڑے ہوئے ہیں تو آپ کے نمبر اضافی آنے کے بھی چانسز ہیں، اور اگر آپ کو سپلی کا کوئی پرابلم آپ کے ذہن میں چل رہی ہے کہ سپلی آ سکتی ہے تو اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف، تو کوشش کیجئے گا کہ ان سوالوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ نام کلاس کا پیپر ہے بایولوجی کا، تو آپ دیکھیں، کوشش کریں ان سوالوں کو یاد کرنے کی۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو پیپر میں پچھلی دفعہ آتے تو رہیں، مگر اس دفعہ ایک ایسی ترتیب سے میں یہ سوال لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ ان کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ان کے آنے کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ ہر سال پیپر میں اہم سوالات آتے ہیں، کچھ سوال رہ جاتے ہیں وہ اگلے سال آ جاتے ہیں، پھر کچھ سوال رہ جاتے ہیں، تو ایگزامینر ایک خاص ترتیب سے پیپر کو ڈیزائن کرتا ہے۔ تو کوشش کریں ان سوالوں کو یاد کرنے کی، تو پیپر میں آپ دیکھیں گے کہ ان سوالوں سے آپ کے نمبروں میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں یہ سوال ہے، سوال نمبر پہلا ہے ہمارے پاس، پاپولیشن اور کمیونٹی میں فرق بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے کولن کائمہ ٹیشو سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے میوسس کی تعریف کریں۔ دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ ٹائم کم سپینڈ ہو، آپ کو بھی ویڈیو میں دیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگے اور آپ کے لیے یہ سوال جلدی پہنچ جائے آپ تک اور آپ ان کی سٹڈی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کریں گے۔ میرے چینل میں کوشش کروں گا 20 سے 30 سوالوں کے تمام بکس کے آپ کو گیس پیپر بتاؤں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کو یاد ہیں تو ان کو ایک بار دہرائی کر لیں، اور اگر نہیں یاد تو کوشش کریں پیپر میں جانے سے پہلے ان سوالوں کی سٹڈی اچھی طرح کر لیں۔ میوسس کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 4 ہے انزائم کی ایکٹیو سائٹ سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 5 ہے بائیو اکنامکس کی تعریف کریں۔ دیکھیں فرینڈ، یہ سوال بہت اہم ہے، اس دفعہ 2024 میں ان کے آنے کے چانسز تقریباً 100% ہے۔ اگر آپ کو سپلی کا ایشو ہے یا پھر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوئی یا آپ کی تیاری بالکل ٹھیک ہے اور آپ اضافی سوال یاد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ان اضافی سوالوں میں آپ شامل کر لیں۔ ایک بات یہاں پہ آپ کو مزید یہ بتاتا چلتا ہوں کہ دیکھیں ایگزامینر کے لیے سوال پیپر میں اہم سوالات کے بغیر پیپر کبھی نہیں بنتا، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لازمی آتے ہیں، ایک سال نہ آئیں، دوسرے سال نہ آئیں، تیسرے سال ان کو پیپر میں شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک سوال 1-2 بار آ چکا ہو تو تیسری بار ایگزامینر اس سوال کی جگہ کوئی اور جو اہم ٹاپک ہوتے ہیں ان کو پیپر میں شامل کرتا ہے۔ تو اس طرح کافی محنت کے بعد، کافی کوشش کے بعد میں یہ آپ کو گیس بتا رہا ہوں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پیپر میں آپ کی کافی ہیلپ ہوگی۔ 20 سوال ہیں، اگر آپ کوشش کریں تو ایک دن میں بھی یاد ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو ڈیلی 1-2 سوال
کوشش کریں یاد کرنے کی، آپ کی پیپر میں کافی ہیلپ ہوگی۔ پیپر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ہر بچہ کوئی بھی ہو، خاص کر 9th میں، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیپر میں سوالوں کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ سوالوں کے 2 نمبر ہوتے ہیں، معروضی میں ٹک کراس کا بھی آپ کو مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ 10 نمبر ٹک کراس سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نمبر یہاں سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جو لانگ کوسچن ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً شارٹ کوسچن میں سے ہی لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لانگ کوسچن نہیں آتا، دیکھیں یہ جو سوال بتا رہا ہوں اس میں سے لانگ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں، تو اگر آپ کو جتنا اس کا جواب یاد ہے اس کو لکھ دیں، تو اس سے آپ کو وہ کچھ نہ کچھ نمبر دے گا۔ اگر 4 نمبر کا ہے تو آپ کو 2 سے 3 نمبر ایزیلی مل جاتے ہیں۔ شارٹ سوالات کی بات کریں تو اگر تو ڈیفینیشن ہو تو آپ کو وہ لکھنی پڑتی ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کے ذہن میں جتنا ہے اتنا لکھ دیں، اور اگر وہ مختصر پوچھے یا اس پہ تفصیل سے بات کریں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جو آتا ہے آپ وہ لکھ دیں۔ آپ کو اس کے بارے میں جتنا بھی آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، آپ نے پڑھا ہے، بھول گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں تو اس کو لکھ دیں۔ ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو جلدی سے یہ 20 سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی تعریف کریں۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ، اگر دیکھیں یہاں پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ سوالات ملیں گے کہاں سے۔ یہ آپ کی بکس میں سے لیے ہیں، یہ آپ کے نوٹس میں سے لیے ہیں، یہ آپ کے جو آپ ماڈل پیپر استعمال کرتے ہیں ان میں سے ان کو ڈھونڈ لیں، نشان لگا لیں، ان کے نوٹس بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو بھی بتا دیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ان کو لنک سینڈ کر دیں۔ کسی کو بتانے سے، کسی کی ہیلپ کرنے سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہیلپ اللہ تعالیٰ کرے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ٹرانسپریشن پل کی وجوہات لکھیں۔ اب دیکھیں وجوہات میں کیا ہے کہ آپ کو ایک وجوہات آتی ہے، 2 آتی ہے، یا پھر آپ نے پڑھی ہیں اور آپ کو بھول گیا کہ لکھنا کیسے ہے، تو جیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو ویسے لکھ دیں۔ آپ کو ایگزامنر ضرور نمبر دے گا، اور خاص بات وہ بچے زیادہ نمبر لیتے ہیں کہ جو اپنے ذہن سے لکھتے ہیں۔ رٹا رٹایا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مگر اگر آپ کے ذہن میں ہے، اس کو پڑھا ہوا ہے، آپ کو اس کی تھوڑی بہت سمجھ ہے تو وہ لکھ دیں، اس سے بھی آپ کا جواب بالکل درست تصور کیا جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کی تعریف کریں۔ نیکسٹ سوال، نسبت اور تناسب کی تعریف کریں۔ دیکھیں یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ نسبت کی تعریف کریں، اور یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ تناسب کی تعریف کریں۔ کئی بار ایگزامنر یہ دونوں اکٹھے ہی پوچھ چکا ہے، تو آپ کا یہ 2 سوال کلیئر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بھی پوچھ سکتا ہے، 2 بھی پوچھ سکتا ہے، اور دونوں اکٹھے بھی پوچھ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آلٹریز اور وینز کی تعریف کریں۔ لائٹ ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ لانگ میں بھی آپ کو جتنا آتا ہے لکھ دیں گے، آپ کے نمبر بن جائیں گے، پاسنگ مارکس اچھے ہوں گے، اور مزید نمبروں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیل کے افعال میں اے ٹی پی کا کیا کردار ہے؟ بلڈ پلازما پر مختصر نوٹ لکھیں۔ مختصر نوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی 2-4 باتیں جو معلوم ہے وہ لکھ دیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر 2 نمبر کا ہے تو پھر آپ 2 سے 3 لائنوں میں جواب دیں، 1 سے 1.5 لائن میں بھی جواب آپ کا کمپلیٹ تصور ہوگا۔ مگر اگر لانگ میں اور آتا ہے کہ مختصر نوٹس لکھیں تو آپ نے پھر اس کی 4 سے 5 لائنوں میں بیالوجی کی شاخوں کے نام دیکھیں۔ وہ 2 شاخوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ 3 کے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو اگر زیادہ آتے ہیں تو زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بایولوجی کی شاخوں کے نام آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ یہ سوال کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر دفعہ بھی دے سکتا ہے پیپر میں، ضروری نہیں کہ ایک بار دے دیے تو نیکسٹ ٹائم نہیں دے سکتا۔ پودوں کی زندگی میں پوٹاشیم کا کردار۔ روٹ ہیئرز کا فعل لکھیں۔
प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म की तारीफ़ करें। अब देखिए डेफिनेशन का ये होता है कि आपने डेफिनेशन याद की है, भूल गई है, मगर कुछ ना कुछ आपके जहन में है तो आप उसको वैसे लिख दें। वो तकरीबन राइट के करीब करीब तस्वर की जाती है, और अगर आपके अपने अंदाज में लिखा गया तकरीबन कुछ 50% भी ठीक हो तो वो आपको नंबर दे देता है, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है। आगे चलते हैं। बायोकैटाइस्ट क्या है? डेंगू बुखार के प्लेटलेट्स पर असरात लिखिए। खाद्यों की अहमियत लिखें। खाद्यों की अहमियत लिखने के बाद देखें दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर आपको कोई नोट्स या किसी किस्म की हेल्प चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि इन सवालों में आपको परेशानी है, या ये सवालों के बारे में कोई आपके ज़हन में कोई बात आ रही है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म के नोट्स की ज़रूरत है तो वो भी, अगर आपको मज़ीद गैस की ज़रूरत है, मैं कोशिश करूँगा 5 से 10 सवालों का मज़ीद गैस आपको बायोलॉजी नॉर्म का बता दूं। तो आपने कोशिश करनी इन सवालों को याद कर लें। तो आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको मज़ीद नोट्स बाकी बुक्स के भी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ और इसके अलावा जितना भी आपका सिलेबस है उनके भी मैं कोशिश करूँगा कि बाकी भी वीडियो अहम से अहम सवालों के डाल दूँ। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक्स याद करें। अभी जितना शॉर्ट में आपको याद है उसको क्लियर करें, और मज़ीद चंद एक अहम सवाल उसमें ऐड कर लें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।